بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سمندری طوفان جس کا نام شکتی رکھا ہے سری لنکا نے، اس سمندری طوفان کے بارے میں اپڈیٹ یہ ہے کہ اب اس کا رخ شمال مغرب سے پہلے مغرب کی جانب اور اب جنوب مغرب کی طرف مڑنے کے امکانات موجود ہیں۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ پہلے آپ ہمارا چینل دھوپ چھاؤں آفیشیل، اس کو لازمی آپ نے سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آپ کو ہمارے تمام اپڈیٹس ٹائملی ملتے رہیں اور کوئی بھی ویدر ریلیٹڈ اپڈیٹ امپورٹنٹ آپ مس نہ کر دیں۔ تو میک شور پہلے اس چینل کو آپ لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اس وقت بہت ہیوج کلاؤڈ ماس کراچی شہر کے جنوب میں موجود ہے اور اب یہ جنوب مغرب کی طرف بڑھ رہا ہے بیکاز یہ ٹراپیکل اسٹارم اب جنوب مغرب کی جانب اس کے بڑھنے کے امکانات ہیں اور ابھی فی الوقت اس کی موومنٹ مغرب کی جانب ہے اور یہ اب کراچی شہر سے دور جا رہا ہے اور اس کے مزید دور جانے کے امکانات ہیں جیسے جیسے یہ جنوب مغرب کی طرف موو کرے گا۔ تو جو ساتھ میں کلاؤڈ ماس ہے وہ بھی کراچی شہر سے تھوڑا دور ہونے کے امکانات موجود ہیں اور جیسے جیسے اس طوفان کا رخ مغرب یا جنوب مغرب کی جانب ہوگا تو ویسے ویسے کلاؤڈ ماس یعنی کراچی شہر کے اوپر اور پاکستان کے ساحلی علاقوں پر جو کلاؤڈز ہیں ان کی شدت میں اور انٹینسٹی میں بھی کمی آنے کے امکانات ہیں۔ فی الوقت یہ کلاؤڈز کراچی شہر کے اوپر موجود ہیں اور ٹھٹہ کے ساحلی علاقوں میں بھی موجود ہیں۔ آج شام سے ٹھٹہ کے ساحلی علاقوں میں بارش ہو رہی تھی، اچھی انٹینسٹی کی، ماڈریٹ انٹینسٹی کی بارش ہوئی ہے ٹھٹہ کے ساحلی علاقوں میں، جبکہ اب کراچی شہر میں بھی بوندا باندی اور کہیں کہیں ہلکی بارش کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اس ویڈیو کو ریکارڈ کرتے وقت جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے ہمارے پاس اس کے مطابق شہر کے جنوبی علاقوں میں پہلے بوندا باندی کا سلسلہ شروع ہوا لیکن وہ کچھ وقت کے لیے ہی رہا اور پھر وہ رک گیا، جبکہ اس کے بعد وسطی علاقوں میں اور دین شہر کے شمالی علاقوں میں خاص طور پہ نارتھ کراچی، نیو کراچی وغیرہ میں بھی بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا اور اب نارتھ کراچی اور نیو کراچی میں بارش ہلکی بارش میں آلموسٹ تبدیل ہو چکی ہے۔ اور یہ وہ ٹریک جس کی میں آپ کو بات کر رہا تھا کہ یہ اب ٹریک مغرب کی جانب بڑھ رہا ہے اور اگلے 24 سے 36 گھنٹوں میں اس کے جنوب مغرب میں جانے کے امکانات ہیں، جبکہ جو ٹراپیکل اسٹارم اس وقت ہے اس کی شدت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور اس کی شدت میں مزید اضافہ بھی ممکن ہے۔ فی الوقت اس کی ہواؤں کی رفتار 95 کلومیٹر کے آس پاس موجود ہے اور اس میں مزید اضافہ ممکن ہے اگلے 24 سے 36 گھنٹوں میں جیسے جیسے یہ جنوب مغرب کی جانب اس کے بڑھنے کے امکانات ہیں۔ اور ایک اور اہم اپڈیٹ اس کے بارے میں یہ ہے کہ پہلے جو اپڈیٹ تھا کہ یہ ریکرو کر کے شاید گجرات کے پاس لینڈ فال کرے، لیکن اب جو لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں ماڈلز پہ اس میں یہ ہے کہ یہ اس کا ریکرو کر کے گجرات کے پاس لینڈ فال کا امکان اب موجود خاص نہیں ہے۔ ایسے امکانات ہیں کہ یہ بحر عرب میں ہی گھومتے رہنے کے اس کے امکانات ہیں، یہ ریکرو کر سکتا ہے اور اس کے بعد یہ دوبارہ ایک مرتبہ شمال کی جانب بڑھ سکتا ہے اور دین دوبارہ یہ کرو کر سکتا ہے دوبارہ سے، لیکن اس دوران اس کی شدت میں واضح کمی کے امکانات ہیں۔ یعنی جو اس کی انٹینسٹی ہے، جو سائیکلونک انٹینسٹی اس کی متوقع طور پر ہونے کا یہ امکانات ہیں 24 سے 48 گھنٹوں میں، اس میں واضح کمی ہونے کے امکانات ہیں۔ یہ ایز اے لو پریشر ایریا دین بحر عرب میں ہو سکتا ہے کہ موجود ہو اور یہ کافی دنوں تک ہو سکتا ہے کہ بحر عرب میں موجود رہے، یعنی 7 یا 8 اکتوبر تک شاید یہ بحر عرب میں موجود رہے اور اس کے باعث کراچی شہر میں جو بارش کا سلسلہ ہے یا پاکستان کے ساحلی علاقوں میں جو بارش کا سلسلہ ہے، جو اس کے بینڈ سے ڈائریکٹ بارش ہو رہی تھی، اس میں تو اب کمی آنے کے امکانات ہیں اور کل صبح تک ہی یہ پاسبلٹی ہے کہ کچھ نہ کچھ مزید بارش ہو جائے کراچی کے مختلف علاقوں میں ہی اور ساتھ ساتھ ٹھٹہ کے ساحلی علاقوں میں بھی۔ لیکن یہ ہے کہ اگلے 2 روز یعنی کل ہفتے کے دن، پھر سنڈے کے دن اور ایون منڈے کے دن بھی کچھ نہ کچھ شاورز ہو سکتے ہیں۔ پاسبلٹی ایسی ہے کہ شاورز کی امکانات ہیں کراچی شہر میں بھی اور صوبہ سندھ کے بعض جنوبی علاقوں میں بھی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک ویسٹرن ڈسٹربنس سسٹم ملک میں داخل ہونے کے امکانات ہیں کل سے اور اس کی شدت کافی زیادہ ہو سکتی ہے اور اسی ویسٹرن ڈسٹربنس سسٹم کی شدت کے باعث اس سائیکلون کا رخ بدلنے کے امکانات موجود ہیں اور اس کے ریکرو کرنے کے امکانات موجود ہیں
اور اسی ویسٹرن ڈسٹربنس سسٹم سے ملک کے بالائی، شمالی اور وسطی علاقوں میں اور کچھ جگہوں پر بالائی سندھ میں بھی اور مشرقی سندھ میں اور جنوب مشرقی سندھ میں بارش کے یہ امکانات ہیں، بہت اچھی بارش کے امکانات ہیں، گرج چمک کے ساتھ تیز موسلا دھار بارشوں کے امکانات ہیں۔ یعنی 4 اکتوبر سے لے کر 7 اکتوبر کے دوران ملک کے ایک بہت بڑے حصے میں بارش کے امکانات موجود ہیں۔ اس دوران لاہور، فیصل آباد، اسلام آباد، ملتان، ڈیرہ غازی خان، رحیم یار خان، بہاولپور، پشاور، مردان، خیبر پختونخوا کے تمام پہاڑی سلسلوں میں، کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، خاص طور پہ گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں میں برف باری کے بھی امکانات اس دوران موجود ہو سکتے ہیں۔ اور اسی دوران کراچی شہر میں بھی مزید شاورز، کبھی ہلکی بارش، کبھی بوندا باندی اور مزید شاورز کے امکانات بھی موجود رہ سکتے ہیں، کیونکہ بحر عرب میں ایک ہوا کا کم دباؤ یہ جو موجود ہے، یہ بھی اس کے بھی موجودگی کے امکانات ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ مغربی سلسلہ بھی ملک سے گزرنے کے امکانات ہیں۔ تو ان دونوں سلسلوں کی موجودگی میں کراچی شہر میں مزید 2-3 دن تک شاورز کے امکانات موجود رہیں گے، جس کے بعد موسم صاف ہونے کے امکانات ہیں۔ ابھی کل یعنی ہفتے کے روز کراچی شہر میں بادل چھائے رہنے کے امکانات ہیں، مختلف اوقات میں شاورز ہو سکتے ہیں کراچی شہر میں، جبکہ پرسوں بھی یعنی سنڈے کے روز صبح تک بادل رہنے کے امکانات موجود ہیں، اور اسی دوران کراچی شہر میں مزید شاورز کے امکانات ہیں۔ تاہم سنڈے ایوننگ، آفٹرنون ایوننگ ان بادلوں کے ہٹنے کے امکانات موجود ہیں۔ ابھی تک اپنی اپڈیٹ کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ مزید ویدر ریلیٹڈ اپڈیٹس کے لیے دھوپ چھاؤں کے ساتھ رہیں۔